السلام علیکم، دس از ڈاکٹر ہجرت پلاسٹک سرجن اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ ایک دوست نے کمنٹ کیا ہے کہ احسان الوزیری ہے کہ سر سرجری کا موسم پر کوئی ڈپینڈ ہے۔ مطلب ان کے سوال پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ موسم کا کوئی ایفیکٹ ہے سرجری پہ۔ تو یہ بہت ہی پیارا انہوں نے کویشچن کیا ہے اور بہت ہی زبردست قسم کا کویشچن ہے۔ تو اس کا جواب بھی ہم کوشش کریں گے کہ زبردست انداز میں دے، لیکن اس کے لیے اپنی پوری ویڈیو دیکھنی ہوگی تو پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی۔ اب دیکھنا پڑتا ہے اس پہ، دیکھو پہلے تو یہ پتا ہو کہ پراپر کوئی اس پہ آج تک کوئی ایسی اسٹڈی نہیں ہوئی، کیونکہ پاسبل نہیں ہے۔ ایک میٹا انالیسز اور اس طرح ٹرمز ہوتے ہیں ریسرچ میں، جس پہ یہ ہوتا ہے کہ یار پچھلے 10 سالوں کا ریکارڈ نکالیں اور اس 10 سالوں پہ آپ دیکھیں کہ کس سرجری کو کس موسم میں کتنا انفیکشن ہوا ہے، کتنی خراب ہوئی ہے، یا کیا ہوا ہے یا کیا نہیں ہوا، تو وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ کچھ لوگوں نے کی ہے تو وہ اس پہ، لیکن وہ ہوئی ہیں جو آرتھوپیڈک سرجریز ہے جس میں امپلانٹ لگتے ہیں بڑے بڑے، جو سپائنل سرجریز ہے، کمر کی سرجریز ہوتی ہے جس میں موومنٹ کم ہوتی ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب سب سے پہلے تو یہ پوچھنا ہے کہ مطلب آپ کس سرجری کی بات کریں، پلاسٹک سرجری یا آرتھوپیڈک سرجری یا جنرل سرجری یا کوئی اور سرجری، کیونکہ اب ہر سرجری میں رسک اور یہ چیزیں ہوتی ہے، پھر وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اب جس طرح اگر آپ پلاسٹک سرجری کے دیکھیں، لیکن پہلے اس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انفیکشن ہوتا کیوں ہے۔ انفیکشن کے ملٹیپل وجہ ہو سکتے۔ پہلی وجہ ڈیفینیٹلی ایج ہوتی ہے، بہت زیادہ چھوٹا بچہ بھی ہو یا بہت بوڑھا بھی ہو 60 سال سے اوپر۔ شوگر، اسموکنگ، جنرل ہیلتھ کنڈیشن کیسی ہے، کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو بہت کمزور ہوں گے، جو کچھ دیکھے ہوں گے کہ جو صحت مند ہوتے ہیں۔ پھر ہاسپٹل کا انوائرمنٹ، پھر سرجن کا پروٹوکول، پھر وہاں کے صفائی کا خیال، یہ ساری چیزیں پہلے دیکھنی ہوتی ہے۔ پھر جو پیشنٹ ہے اس کا بلڈ لیول کیا ہے، پھر جو سرجری ہو رہی ہے اس میں بلڈ کتنا بہہ رہا ہے، زیادہ خون تو نہیں بہا، کم خون ہے، زیادہ ہے، یہ چیزیں کچھ ہوتی ہے جو آپ نے دیکھنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر موسم آتا ہے کہ اب موسم یہ جون ہے، جولائی ہے، اگست ہے، ستمبر ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ ابھی تک ایسا کچھ سین نہیں ہے کہ جو ہم مریض کو منع کرے، یا ہم نے دیکھا ہو کہ یار ہماری جون جولائی والی مریض زیادہ انفیکشن ہوتے، خراب ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اپریل اور مارچ یا نومبر دسمبر اس طرح۔ تو یہ بالکل الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ زیادہ تر ہمارے مریض یہ ویڈیوز دیکھتے بھی ہیں، ان کو بھی پتہ ہے۔ ان کی ایک وجہ ہے، وجہ ان کی ہے کہ ایک تو ہمارے جتنے پلاسٹک سرجری کے مریض ہیں جو بال لگاتے ہو، جو ناک بنانے کے لیے آتے ہو یا کوئی اور کاسمیٹک سرجری کا، وہ یوزولی ینگ ہوتے ہیں۔ مطلب آپ 18 سال سے لے کے 45 سال کی عمر کے بیچ، 50 سال کی عمر کے بیچ ہوتے ہیں، تو اس لیے بھی کم ہوتے ہیں۔ دوسرا وہ بالکل ہیلدی ہوتے ہیں، مطلب ان کا بلڈ لیول ساری چیزیں ٹھیک ہوتے ہیں۔ تیسرا ان میں زیادہ تر لوگوں میں شوگر وغیرہ نہیں ہوتی۔ چوتھا اس کو ہم سموکنگ کا کہتے ہیں کہ یار آپ نے سموکنگ کم کرنی ہے، بند کرنی ہے، وہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ہمارے پاس ان لوگوں کا ہاسپٹل میں سٹے اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ جس طرح ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے، وہ صبح ہم شروع کرتے، شام کو ان کو واپس گھر بھیجتے ہیں۔ تو ہاسپٹل سٹے کا بھی بہت زیادہ میٹر ہوتا ہے انفیکشن اور ان چیزوں میں، کہ جتنا وہ سٹے لانگ کرتا ہے، جتنا زیادہ دیر اسپتال میں رکتا ہے۔ جس طرح یہ میں نے آپ کو کہا آرتھوپیڈک اور اسپائنل سرجریز میں انفیکشن ریٹ زیادہ ہوتا ہے کمپیریٹیولی، کہ کیونکہ وہ ان کے ایک مریض ہفتے 10 12 دن ہاسپٹل میں سٹے کرتے ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی ایک نوزوکومیل انفیکشن ہے جو ہاسپٹل سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، وہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے۔ ہمارے پلاسٹک سرجری میں بالکل اپوزٹ ہے۔ ہمارا ہیئر ٹرانسپلانٹ تو سٹے ہی نہیں کرتا، صبح 9 10 بجے آ جاتے، مطلب 6 7 گھنٹے کی سرجری ہوتی ہے، کوئی شام کو شروع کرتا ہے، کوئی صبح شروع کرتا ہے، لیکن 24 آور بھی ایون وہ ہاسپٹل میں نہیں رکتے۔ رائنوپلاسٹی کے بھی جو مریض ہیں وہ بھی ایون تقریباً بہت بھی زیادہ ٹائم گزارے تو 24 آور اس سے پہلے یا 18 گھنٹے میں چلے جاتے یا 16 میں، مطلب آج دوپہر شام کو سرجری ہوئی، کل صبح وہ چلے جاتے ہیں۔ تو ٹیکنیکلی بائی واچ بائی کلاک دیکھے تو 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوتے۔ اس طرح کوئی اور لائپوسکشن اس طرح چیزیں ہوتی ہے تو اس میں کٹ بھی زیادہ بڑے نہیں لگتے۔ دوسرے مین چیز ہے کہ ہماری پلاسٹک سرجری میں پیشنٹ کا مطلب خون اتنا زیادہ ضائع نہیں ہوتا، چاہے وہ نوز کی ہو، ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوئی ہو، تو یہ چیزیں ہوتی ہے۔ پھر موسم کا ان سرجریز پہ جس طرح میں نے بتایا کہ افیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن پلاسٹک سرجری میں اتنا افیکٹ اس پہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا، تو ہمارے حساب سے موسم کا اس پہ کوئی زیادہ اس طرح سوچے تو نہیں ہوتا۔ دوسرا اسپیکٹ اس کا یہ ہے، ہسٹری میں کچھ کہتے ہیں کہ یار پہلے جو
یہ بر صغیر یا جو بھی پہلے زمانے میں تھا 1800 میں 1850 میں ارلی 1900 میں، اس ٹائم پہ سرجنز اور ڈاکٹر کی تعداد بہت کم تھی. اس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر بھی ڈیفینیٹلی اپنے لیے چھٹیاں چاہتے تھے، تو وہ زیادہ جو جگہوں میں رہتے تھے تو گرمیوں سے جو زیادہ گرمیوں کے موسم تھے تو وہ ٹھنڈ مقامات پہ جانے کے لیے وہ چلے جاتے تھے. جس طرح اب آج کل شمالی علاقہ جاتے ہیں اس میں لوگ جاتے تھے، زیادہ گرمی ادھر گزارتے. تو اس ٹائم بھی وہ کہتے ہیں کہ لوگ وہاں پہ زیادہ ادھر جاتے تھے، تو وہاں گرم علاقے والے لوگوں کو وہ ڈاکٹر اور سرجن ہی کہتے تھے کہ ابھی موسم گرم ہے تو ہم 2-3 مہینے بعد کریں گے. تو وہ 2-3 مہینے کے لیے وہاں ٹھنڈے علاقوں پہ جاتے تھے، وہاں اپنے سرجریز کر رہے ہوتے تھے. تو 2-3 مہینے بعد کیونکہ وہ ادھر آلریڈی بزی ہوتے تھے، چھٹیاں بھی صحیح گزار لیتے تھے اور سرجری بھی کر لیتے، تو 2-3 مہینے بعد ادھر واپس آتے تو پھر ادھر یہ کرتے، موسم بہتر ہوتا. تو کچھ ذہن میں لوگوں کا وہی بھی اسی ٹائم سے چلتا آ رہا ہے. یہ وجہ ہیں، باقی سچ ہمیں کوئی ایسے اس میں کچھ نہیں ہے. باقی بھی اگر آپ کو یہ جواب میں کوئی میسنگ ہو تو پھر آپ ضرور پوچھیں، میں ضرور جواب دوں گا. بہت شکریہ.